الحمدللہ وکفا والکہ. تو یہاں پر ابھی ہی 650 سال کے بعد جو ہے وہ طوفان نوح آیا. طوفان نوح میں تمام کی تمام جو ہے خلقت ڈوب گئی. صرف وہی لوگ رہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی پہ سوار کرانے کا حکم دیا تھا، جو کہ ایمان والے تھے. ٹھیک ہے. 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، اور ان سے پھر نسل نوح علیہ السلام جو ہے وہ چلی. ٹھیک ہے. حام، سام اور یافس میں سے وہی بات ہے، یافس وہ نسل ہے جو کورینز اور جاپنیز وغیرہ کی ہے. ٹھیک ہے. جو یاجوج ماجوج کی شکلیں. دوسرے جو ہے گورے ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ حبشی نسل. ٹھیک ہے. تو یہ 3 نسلیں جو ہیں وہ ان کے، یہ 3 شکلوں کے ان کے بچے وہ رہے. کنعان ان کا وہ بیٹا تھا جو مشرک تھا اور اس کو ڈبا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے طوفان میں اللہ کا بنا ہوا وہ گھر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا فرشتوں کے ساتھ مل کر، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا فرشتوں کے ساتھ مل کر، وہ منہدم ہو گیا. اس کی دیواریں ٹوٹ گئیں، اس کی صرف بنیادیں کہیں رہ گئیں. ٹھیک ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے بیسیکلی عراق سے لے کر ٹرکی تک. عراق سے لے کے ٹرکی کا جو سدرن ایریا ہے وہ اگر ملا لیا جائے تو یہ پورا کا پورا ایک پیچ ہے جو علاقہ تھا نمرود کا، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہ وہ ٹائم تھا جو کہ 2100 سال قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 ایئرز پہلے یہ ٹائم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے قوم میں، وہ جو حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، وہ جو سارے ہم نے پڑھے نا، ان کی بات نہیں ابھی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں بہت بعد کی. اور وہ یہ اب دیکھ لیجئے تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو 5000 سال سے 7000 سال پہلے قبل مسیح حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. دنیا اب جب بنائی اللہ تعالیٰ نے تو اس کے آلموسٹ تقریباً 5000 ایئرز گزر گئے. تو کتنے انبیاء مبعوث ہوئے، کتنی قومیں گزری، کیا کیا گزرا. لیکن اب یہ طوفان نوح کے اندر کیا ہوا ہے؟ اللہ کا گھر منہدم ہو گیا ہے، اس کی دیواریں ختم ہو گئی ہیں. طوفان میں صرف اس کی بنیادیں رہ گئی ہیں جو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. یہ مائنڈ میں رکھیے گا. اب اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کروانی ہے. اب اس گھر کو تعمیر کون کرے گا؟ یہاں اس علاقے میں جو کہ عراق سے لے کے پھیلا ہوا تھا، ٹرکی کے سدرن ایریا میں، یہ پورے کے پورا علاقہ یہ عراق کہلاتا تھا. اس کے اندر ایک شہر تھا جس کو کہتے تھے اور کے شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ پورا علاقہ وہ علاقہ تھا جہاں 5000 بتوں کی پرستش کی جاتی تھی. کتنے بت تھے؟ 5 سے کہاں تک پہنچے؟ 5000 بتوں کو پوجا جاتا تھا. ہر چیز کو پوجا جاتا تھا، ہر چیز کو. ایک تو نیک لوگوں کے بت بنا لیے تھے پہلے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جس کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام نے بولا تھا. وہ تو نیک لوگوں کے بت تھے. اس کے خلاف فرشتوں کو، اور پھر وہ اس کے بعد بیٹیاں بنا لیا گیا، پھر درختوں کو، پتھروں کو، ہواؤں کو، بادلوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، پہاڑوں کو، مطلب کون سی چیز لے لے، جانوروں کو، سب چیزوں کو پوجا جاتا تھا. پتھروں کو، ایک پتھر کو سمجھ لیتے تھے کہ یہ پتھر ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، اس پتھر کو معبود بنا لیتے تھے اور اپنے ساتھ سفروں پر لے جاتے تھے. یہ پتھر ہمارے لیے برکت کا سبب ہوگا، لہٰذا اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے تو ہمارے پاس رزق آئے گا. آئے سمجھ؟ ہر چیز کے بت بنا لیے تھے انہوں نے. اتنے بت. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ تو خاندان ہی بتگری کا خاندان تھا. وہ تو پیشہ ور بتگر تھا. ان کا پیشہ ہی بت بنانا تھا. پتھر کے بت وہ بنایا کرتے تھے. ان کے والد جو تھے
طارق، وہ انہوں نے کیا کیا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود. کیا نام تھا؟ نمرود. بیسیکلی اس کا نام تھا نمو. نمو اس کا نام تھا، جو آہستہ آہستہ عربی زبان میں نمرود ہو گیا. اصل نام کیا تھا؟ نمو. تو جہاں پر نمرود رہتا تھا، نمو رہتا تھا، وہاں کا جو علاقہ تھا اس کا دیوتا شماس تھا. شماس دیوتا، وہ سورج کو پوجتے تھے. جس علاقے میں، ار کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، وہاں کا دیوتا ننار دیوتا تھا. ننار چاند کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چاند کو اپنا خدا مانا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر انہوں نے ننار کی دیوی کا، ننار کی جو بیوی تھی نا، اس کا بھی ایک بت بنایا ہوا تھا. یعنی چاند کی بیوی کا بھی ایک بت بنایا ہوا تھا، اور اس کا معبد خانہ انہوں نے پہاڑ کے اوپر ایک معبد خانہ بنا دیا تھا. معبد خانہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں عبادت کی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ ننار کی بیوی کا مسکن ہے، یہ عبادت خانہ ہے. وہاں پر ان کے جو مولوی تھے وہ رہا کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے ان کے دور میں. آپ دیکھ لیجئے جب انسان شریعت سے ہٹتا ہے نا تو کس گندگی میں جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ جو باکرہ لڑکی ہے نا، وہ اپنی بکارت توڑوائے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کسی کے ساتھ، مرد کے ساتھ تعلق قائم کرے گی تو وہ بہت پائس ہو جائے گی، بہت اونچے لیول پہ پہنچ جائے گی. یعنی ان میرڈ ورجن لڑکی کسی مولوی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گی تو یہ بہت اونچے لیول پر چلی جائے گی. اور وہ تعلق قائم کرنے کے لیے ان کے پجاری ہر وقت موجود ہوتے تھے، اور ان لڑکیوں کو داسیاں کہا جاتا تھا. وہ اپنے آپ کو بتوں کے لیے وقف کرتی تھی، اور وہ جا کے اپنا یہ عمل کروا کے اپنے آپ کو سکی ساویتری بنا لیا کرتی تھی. اس حد تک گر چکے تھے یہ لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تو ننار دیوتا تھا. اور اس کے علاوہ جو جس علاقے میں یہ رہتے تھے، ان کے والد نے یہ کیا کہ بہت ہی خوبصورت بت بنایا. اور اچھا، حکمرانوں کو بھی یہ کیا کرتے تھے، اپنا معبود سمجھا کرتے تھے. 3 قسم کے قبیلے تھے، امیلو، مشکیلو اور اردو. امیلو قبیلہ وہ قبیلہ تھا جو حکمرانی طبقے سے تعلق رکھتے تھے لوگ، حکمران لوگ. ساتھ ساتھ جو فوجی لوگ تھے، ایلیٹ، وہ کیا تھے، امیلو قبیلہ. اور جو ان کے والد تھے وہ امیلو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ وہ بتگر تھے. ویسے تو امیلو کے بعد مشکیلو قبیلہ آتا ہے. مشکیلو قبیلہ وہ تھا جو تاجر، صنعت کار لوگ ہوتے تھے. اور اردو سب سے زیادہ ذلیل جو غلام لوگ ہوتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امیلو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ ان کے والد نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بت بنایا، اس کے اوپر جڑاؤ کیے مختلف قسم کے سٹونز، ہیروں کے ساتھ جڑاؤ کر کے، مختلف جو اوریجنل سٹونز ہوتے ہیں، ریئل سٹونز، ان کو خوبصورت سے جڑاؤ کر کے ایک بت بنا کے اپنے نمرود کی بادشاہ کے پاس بھیجا. جب نمرود کے پاس وہ بت پہنچا تو نمرود تو بہت خوش ہوا. نمرود نے کیا کیا، ان کے والد طارق کو اپنے پاس بلا کے اپنی کیبنٹ کا حصہ بنا لیا. اپنی مشاورتی کمیٹی میں انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور حکمرانی طبقے میں ان کے والد آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر انہوں نے، نمرود نے اس کو یہ ڈیمانڈ کی ان کے والد کو کہ تم ایسا کرو کہ میرا بھی ایک بت بناؤ تاکہ مجھے بھی پھر نا سب لوگ پوجا کریں، میری بھی پوجا کریں. تو ان کے والد نے نمرود کا ایک بت بنا کے، نمرود کی شکل کا بت بنا کے نمرود کو دیا. بے انتہا وہ اس بات پر خوش ہوا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس قسم کے معاشرے کے اندر آنکھ کھولی ہے. نہ صرف آنکھ کھولی ہے بلکہ ان کا جو قبیلہ ہے وہ کس لیول پر ہے، وہ اس لیول پر ہے جو معاشرے کا سب سے زیادہ اپر موسٹ لیول تھا. مالی فراوانی تھی، عزت بے پناہ تھی. ایون حکمرانی طبقے کے اندر اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا ان کا چل رہا تھا. دوسری طرف یہ کہ
اتنا بڑا تاجر تھا، ان کا باپ انڈسٹریلسٹ تھا، بت گر تھا، بت فروش تھا، مال و اسباب کی بے انتہا کثرت تھی، کسی بھی قسم کی کمی نہیں تھی ان کے پاس. اور وہ معاشرہ جہاں ہر طرف شرک اس انداز میں پھیلا ہوا ہے کہ ایون ستاروں تک کو پوجا جاتا تھا. علم نجوم اتنا زیادہ تھا کہ ستاروں کی چالوں کو دیکھ کے فیوچر کو پریڈکٹ کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے ہی جو وزیر تھے، نمرود کے وزیروں نے ایک دفعہ ستاروں کا حال دیکھ کے بتایا کہ آج ستاروں کے چال میں کچھ اس طرح سے لگتا ہے کہ آج اگر کوئی بچہ کسی رحم مادر میں آ گیا تو نمرود کے لیے جو ہے نا مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے. تو نمرود نے کیا حکم دیا کہ آج کوئی مرد کسی اپنی بیوی سے نہ ملنے پائے. لیکن اللہ اپنے حکم کر کے رہتا ہے، وہ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے. جو اللہ نے کام کرانا ہوتا ہے اس کے لیے پھر کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آ سکتی. ان کے والد نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی اور اس بیوی کو حمل رہ گیا. اب اس نے بھی ایسے ہی کیا تھا جیسے فرعون اپنے اس میں کرتا تھا نا کہ جب لڑکا کوئی پیدا ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے. تو اس نے بھی ایسے ہی کرنا شروع کیا اور حکم ایسی تھا اس کا. تو کسی ان کے جو وزیر تھے انہوں نے بتا دیا کہ وہ چیز ہو چکی ہے، وہ چیز جس کا ہمیں ڈر تھا نا وہ ہو چکا ہے علم نجوم کے ذریعے سے. تو ان کی ماں نے اپنے حمل کو چھپائے رکھا اور جیسے ہی وہ ٹائم آیا زچگی کے حالت میں ان کی ماں آتا ہے اس میں قصص الانبیاء میں کہ ان کی ماں جو ہے وہ غار میں چلی گئی اور وہاں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد چھپا کے آ گئی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاتی اور جا کے دیکھ کے آ جاتی اور وہ اکیلے غار میں اپنی زندگی گزارتے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہاتھ سے دودھ اور ایک انگوٹھے سے جو ہے وہ پانی ان کو مل جایا کرتا تھا. سبحان اللہ واللہ عالم. اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت ہے، ہم تو وہی بتا سکتے ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ 7 سال تک وہیں پر پلتے رہے. اللہ ان کی مدد کرتا رہا. والدہ جاتی غار کا پتھر ہٹاتی اور ان کو دیکھ کر اور آ جاتی. اب جب وہ اتنے اس بڑے ہو گئے تھوڑے سے تو اب والدہ جو ہے نا ان کو ڈر نہیں ہوا تو اپنے نکال کے لے کے آ گئی. اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے، انہوں نے جب آ کے دیکھا ہر طرف لوگ جو ہے مختلف قسم کی حاجت روائیوں کے لیے کبھی اس کو پکار رہے ہیں، کبھی اس کو پکار رہے ہیں، کبھی چاند کو پکارتے ہیں، کبھی تاروں کو پکارتے ہیں، کبھی سورج کو پکارتے ہیں، کبھی کچھ. تو یہ چونکہ ان کی ماں کا اس کے بعد ہو گیا تھا انتقال، اب یہ بات تو کسی سے کر نہیں سکتے تھے، اپنے دل کی بات کس سے کرتے. تو جب ان کا دل کرتا کہ میں کسی سے بات کروں تو میں کس سے بات کروں، ماں بھی نہیں ہے. تو اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، وہی بات یہاں پر آتا ہے. ان کا ایک پورا کا پورا معاملہ آئے گا کہ انہوں نے پہلے تارا دیکھا، پھر تارا جب ڈوب گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے تارے کو کہا نہیں یہ تو ڈوب گیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے چاند کو دیکھا، پھر یہ بھی میرا خدا ہوگا. پھر چاند بھی جب ڈوب گیا پھر انہوں نے کہا نہیں چاند بھی نہیں. پھر وہ سورج کو مانا، پھر سورج بھی جب ڈوب گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ڈوب جانے والے تو ہمارے خدا نہیں. خدا تو وہ ہے جو حیو بھی ہے قیوم بھی ہے، جو ہر وقت زندہ بھی ہو، قائم بھی رہنے والا ہو، جس کو فنا نہیں ہو، جو ڈوب نہ جاتا ہو، جو ہر وقت موجود ہو، جو ہر چیز سن بھی رہا ہو، ہر چیز کا جواب بھی دینے کے لیے اوپر قادر ہو. تو لہٰذا چونکہ ان کی فطرت بالکل سلیم تھی اور اللہ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے. یہ ماں باپ اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی بنا دے. سمجھ آئی؟ اللہ نے سب کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے؟ فطرت سلیمہ پر، جھک جانے والی فطرت پر، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والی فطرت پر. اب جب انہوں نے پہچان لیا اللہ تعالیٰ کو اس کے حی و قیوم رب ہونے کی صفت پر، تو کہ بھائی رب تو وہ ہونا چاہیے جو ہر وقت سن رہا ہو، ہر چیز کو جان رہا ہو، ہر چیز کو دیکھ رہا ہو. میں کسی وقت بھی اس کو پکار لوں، چاہے رات ہو، رات والا صبح نہیں نظر آتا، صبح والا رات کو نظر نہیں آتا، تو یہ تو رب نہیں ہو سکتا. ان کے دماغ میں یہ آیا کہ تارے کا رب کون ہے، تارے کو کس نے بنایا.
پھر ان کو یہ آیا کہ تارے سے بڑا چاند ہے، چاند نے تارے کو بنایا ہوگا تو پھر چاند کو کس نے بنایا؟ پھر ان کو ہوا چاند سے بھی تو بڑا سورج ہے، سورج کو کس نے بنایا؟ کیونکہ سورج بھی ایک وقت میں آتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، اور ڈوب جانے والا تو پھر خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج کو بھی پھر کسی نے بنایا اور وہ کسی چیز کی پابندی کر رہا، تبھی تو وہ ڈوب جاتا ہے اور پھر نکل کے آتا ہے، تو وہ کسی حکم کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کی طرف لے گئی اور وہ حق کو پہچان گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عقل سلیمہ، فطرت سلیمہ عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فطرت، اپنی جبلت کو استعمال کیا، پھر وہ حواس خمسہ جو اللہ نے دیے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، چھو کر دیکھ سکتے ہیں، اور ٹچ ہے، اور پھر اسمیل ہے نا، یہ 5 اللہ تعالیٰ نے تو حواس خمسہ کو استعمال کیا انہوں نے، کان اور آنکھوں کو استعمال کر کے، اور ساری چیزوں کو دیکھ کر، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، وہ انہوں نے استعمال کیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ تمام فطرت حواس جبلت کو استعمال کیا، حواس خمسہ کو استعمال کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عقل سے سوچا، عقل سے سوچنے کے بعد پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اور پھر جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ 1 to 1 کنیکشن سٹارٹ کیا، تو پھر وحی الہی کے اوپر ان کے عقیدے اسٹرانگ ہو گئے، اور ان کے اندر وہ پاور آ گئی کہ پھر وہ پاور آ جاتی ہے ایسے لوگوں کے اندر کہ پھر وہ اس کی زبان اللہ بن جاتے، وہ زبان پھر شرک کے ابطال کے لیے اور حق کی ابھار کے لیے چلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ توحید کے لیے بولتی ہے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی کام پھر انہوں نے شروع کیا، جس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ انی اراکا، بے شک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، وقومکا، اور آپ کی قوم کو، کہ کیا کر رہی ہے، فی ضلال مبین، وہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ حق کو جان اور پہچان لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا رویہ کیا نظر آ رہا ہے؟ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے حق کو جان لینے کے بعد ان کا کیا رویہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تو اپنی قبر سیدھی کر لوں، میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، بس میں نے اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے، کہ نہیں، خود تو سمجھ گئے ہیں وہ، اب وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کو بھی بچا رہے ہیں، اپنے پیاروں کو بھی شرک سے بیزار کر رہے ہیں اور توحید کی طرف لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انداز اور طریقہ، یہ ہمت، اور اس معاشرے کے اندر جہاں تمام جگہوں پر بتوں کو پوجا جا رہے ہیں، جہاں اتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے، 5000 بت جن کے آگے بولنا کوئی مذاق نہیں تھا۔ معاشرے کی رسوم و رواج کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ابھی ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ میت کے مرنے کے اوپر وہ جو کل ہوتا ہے اور وہ قرآن پاک ختم کیے جاتے ہیں، اس سے لوگوں کو کیسے روکا جائے اور کیسے دعا جو ہے وہ بخشش کی دعا کو رائج کیا جائے۔ تو صحیح چیز کو لانا، معاشرے کے رسوم و رواج کے اگینسٹ اٹھ کے صحیح بات کو کلمہ حق پکارنا، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کوئی آسان تو نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ جب میں اٹھ کے یہ بات بولوں گا تو ساری عوام تو میرے در پہ ہو جائے گی۔ انہوں نے تو آگے سے مجھے کہہ دینا کہ تم بڑے اٹھے ہو یہاں سے 4 دن جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور تم اٹھ کر جو ہے وہ آ جاتے ہو اور آ کے ہمیں سنانے لگ گئے اور ہمیں بتانے لگ گئے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو تو جو ہے وہ کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے ہمیں، تم کون ہوتے ہو آگے کرنے والے؟ تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ ان کو ہوتا۔ تو
بات دراصل یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سلیم فطرت شخص کو اپنی پہچان کراتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ, اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض, بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. کیوں دکھاتے تھے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو دین صرف عبادات اور صدقات اور تسبیحات کا نام نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ کوشش بھی تو کرنے ہیں. دین صرف عبادات تسبیحات اور صدقات کا نام نہیں ہے. کس چیز کا نام ہے؟ گر ہے بت جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, اٹھ کر کلمہ حق پکارنا ہے اور شرک کی نفی کرنی ہے اور توحید کا کلمہ بلند کرنا ہے. ہر ایک نے کرنا ہے, اپنے لیول پر کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سلیم فطرت شخص کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہی کرتے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں اپنی بادشاہت کے انداز دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے شامل ہو جائے. ابھی میں نے آپ کو ابھی یہ قرآن کی کلاس شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بادشاہت کا ایک انداز سنایا واقعہ آپ کو, کس طرح اللہ نے اپنے ایک بندے کے لیے کیا طریقے اختیار کر کے اس کی دعا کے لیے لا کے پہنچا دیا. یہ ہے اللہ کی بادشاہت. زمین اور آسمان میں اللہ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو اسی لیے دکھاتا ہے کہ ہم یقین کرنے والے بن جائیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو پتا بھی نہیں گر سکتا, ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب چیزیں خود کر لیں گے. یہ اللہ ہے جو بادشاہ حقیقی ہے, مختار کل ہے, مالک کل کائنات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی سلطنت کے مشاہدات کراتے تھے. کیا صرف انہی کو کراتے تھے؟ کیا صرف انہی کو کراتے تھے؟ ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا, اس طرح آپ لوگوں کی بھی زندگیوں میں کتنی ہی دفعہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہوں گے کہ چیزیں ہاتھوں سے نکل گئی اور پتہ یہ چلا کہ بعد میں معاملہ تو یہ تھا. تو یہ اللہ اپنی بادشاہت دکھاتا ہے, مشاہدات سب کو کراتا ہے. ابھی میں نے اپنے ساتھ ہوا واقعہ آپ کو سنایا نا, یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا, یہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, مشاہدات کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ اپنی پہچان کرنا, تاکہ ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو وہاں پر لے کر جاتی ہیں. یاد رکھیے گا تمام انبیاء کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے وہ ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ہوتے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو انبیاء کے قصے سنائے ہیں, انشاءاللہ سورہ اعراف پڑھیں گے, میں وہاں کھول کھول کے آپ کو بتاؤں گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے نبیوں کے ساتھ جو معاملات قرآن پاک میں آتے ہیں نا, یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, میرے اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے. اگر میں اور آپ بھی اسی انداز میں اپنی زندگیاں گزاریں گے اور اپنے بچوں کو اس انداز میں گزروانے کی طرف لگائیں گے تو انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا, اللہ میرے اور آپ کے اور ہمارے بچوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ ضرور وہ معاملہ کرے گا. یہ صرف مجھے اور آپ کو کہانی سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ واقعات نہیں بتاتے. فلما, پس جب, جنہ, چھا گئی علیہ, اوپر اس کے, اللیل, رات. اب آگے واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اس کے اوپر رات چھا گئی, رآ کوکبا, تو اس نے ایک کوکب, ستارہ دیکھا. ستارہ کیا چیز ہے؟ ستارہ ہدایت لینے کے لیے نا لوگ استعمال کرتے تھے. قطب شمالی ہے, قطب جنوبی ہے, ہدایت راستے تلاش کرنے کے لیے لوگ ستاروں کو دیکھا کرتے تھے. علم نجوم بہت زیادہ تھا. لیکن یہاں پہ کوکب سے ہم یہ بھی معاملہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو چمک رہی ہے, جو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں,
جو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے, جس کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں, جس کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں, وہ بھی ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ستارہ. جیسے کہ فلمی ستارے, جیسے کہ کرکٹ کے ستارے, ہے کہ نہیں؟ ان کو لوگ کاپی کرنا چاہتے ہیں, ان کی طرح پہننا اوڑھنا چاہتے ہیں, ان کی طرح ہیئر سٹائل رکھنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو کاپی کرنا چاہتے, فالو کرنا چاہتے. تو جب رات چھا گئی تو تھوڑی سی بھی چیز نظر آئے گی تو انسان کہے گا یہی ٹھیک ہے, اسی کو پکڑ لو. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں, ان کو ہلکی سی بھی کہیں سے روشنی نظر آتی ہے, امید کی کرن نظر آتی ہے, طریقہ سمجھ میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں میری نانی تو ایسے ہی کرتی تھی, چلو یہی صحیح ہوگا, یہی کرتے رہو. میرے سسرال میں, ہمارے معاشرے میں ایسے ہی چل رہا ہے, اسی طرح کرتے رہو, یہی ٹھیک ہوگا. اگر غلط ہوتا تو ہم کیوں اس کو فالو کرتے؟ تو اندھیری رات میں بھٹکتے ہوئے مسافر, جو اندھیرے کا مسافر ہے, اس کے لیے تو تھوڑی سی چیز بھی کیا ہے؟ ستارے کی مانند ہے, اور وہ اسی کو پکڑ کے اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. قال ھذا ربی, اس نے کہا ہاں یہ میرا رب ہے, یہ مجھے صحیح راستے پہ چلائے گا, یہ جو کر رہا ہے میں اسی کی بات مان لیتا ہوں, یہ جس طرح کہتا ہے میں اسی طرح کرتا چلا جاتا ہوں, اور وہ اس کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے. جب رات کو ستارہ دیکھا حضرت ابراہیم نے بھی, دن کو بھی کئی دفعہ ستارے نظر آ جاتے ہیں, تو ان کو ستارہ ایک نظر آیا ہے. واللہ عالم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مثال سے مراد یا تفصیل سے مراد کوئی اس طرح کی اٹریکٹیو چیزیں ہیں, یا واقعی ستارہ ہی دیکھا ہوگا. جو بھی ہے, بہرحال ایک ہدایت کا, ایک فالو کرنے کا ایک راستہ ان کو نظر آ رہا ہے. اندھیری رات کے اندر جہاں کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا, ایک راستہ ہی سمجھ میں آ رہا ہے, تو اسی روشنی کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہی میرا رب ہے. فلما افلا, پس جب وہ ڈوب گیا, قالا, اس نے کہا لا احب الآفلین, میرا رب تو حی قیوم ہونا چاہیے, جو فانی نہیں ہوگا اور وہ ڈوبنے والا نہیں ہے. یعنی کہ ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا, میری محبت تو صرف اسی کے لیے ہوگی جو فنا نہیں ہوگا, جو ڈوبے گا نہیں, ہمیشہ رہے. بھائی میں اس کو کیسے مان لوں؟ رات میں تو یہ ستارہ مجھے نظر آ گیا, لیکن پھر وہ ڈوب گیا, تو میں صبح کے وقت تو وہ ستارہ ہی کوئی نہیں, تو اب میں کس کو پوچھوں, میں کس کو حاجت روائی کروں, میں کس سے باتیں کروں, کون میری سنے گا؟ تو ڈوبنے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا, میری محبت اسی کے لیے ہوگی جو حی بھی ہے, جو قیوم بھی ہے, جو زندہ بھی ہے, جس کو فنا نہیں ہے, اور جو قائم رہنے والا بھی ہے. کیونکہ یہ فطرت سلیمہ تھی, انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے کہ رب کون ہے. اللہ نے پوچھا تھا نا, نہیں جی, وہ وعدہ لست میں, وعدہ لست میں پوچھا تھا نا, لست بھی ربکم. حضرت ابراہیم جی جو کچھ بھی کنورسیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں. جی 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 جی. اب فلما رآ, پس جب رآ دیکھا, القمر, چاند, بازغاً چمکتا ہوا, جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا, یعنی چاند تو وہ چیز تھی جو ستارے سے بہت بڑا تھا, چمک رہا تھا, پوری آدھی دنیا کو روشنی دے رہا تھا. یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو بہت خوبصورت ہے, جو دلوں کو بھاتی ہے. چاندنی کتنی اچھی لگتی ہے نا, چاند سا چہرہ, چاند سی دلہن ہے نا, میرا چاند ہے, چاند کے ساتھ کس طرح مشابہت کی جاتی ہے. چاند سے سب کو چاہیے. ہاں جی. تو اب کیا ہے, تو چاند کو جب دیکھا تو ایک خوبصورتی نظر آئی, ایک ٹھنڈک نظر آئی. تو آپ دیکھیے, جوانی, خوبصورتی, یہ تو ڈھلتی چھاؤں کیا رہتی ہے ہمیشہ. اگر آپ کسی ایسے بندے کو کاپی کرنا شروع کر دیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہو, تو کیا ہوگا؟ آپ کیا یہ میرا رب ہے, جو یہ کرے گا, جو وہی کہے گا میں وہی کرتا رہا. مطلب رب سے مراد یہ, آپ اس کو مان لیں, اس کی ہر بات ماننا شروع ہو جائے. جو آپ کو بہت خوبصورت لگتا ہو, آپ اسی کو دیکھیں, وہ اسی کو فالو کریں, وہ جیسے کرے آپ اس کو کرتے رہیں. تو ان ادر ورڈز آپ نے اس کو اپنا رب بنا لیا نا, یعنی اس کی اطاعت کرنے شروع ہو گیا, آپ اس کو فالو کرنے لگ گئے. لیکن کیا وہ خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے؟ وہ خوبصورتی بھی ڈھلتی چھاؤں.
ایک جوان ہے, تندرست ہے, تنومند ہے, چاق و چوبند ہے, بہادر ہے, نڈر ہے, جری ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جوان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہے نا. تو اسی طرح اللہ نے اس کو ایک تمثیل کے طور پر بھی ہم سمجھ لیں کہ اللہ نے کہا جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے, حسن ہے, خوبصورتی ہے, جوانی ہے, ٹھنڈک ہے, مثالی ہے, قال ھذا ربی, تو اس نے کہا ہاں یہ پھر میرا رب ہوگا. فلما افلا, پس جب وہ بھی ڈوب گیا, قالا, تو انہوں نے کہا لئن لم یہدنی ربی, اگر نہیں ہدایت دیتا مجھے میرا رب, لأکونن من القوم الضالین, تو البتہ ضرور میں ہو جاتا گمراہ قوم میں سے. یعنی کہ کوکب کو جب دیکھا تو فوراً یہ نہیں کہا کہ جی میں گمراہ ہو گیا, کیونکہ اس زمانے میں علم نجوم بہت زوروں پر تھا. لیکن انہوں نے چاند کو دیکھنے اور سورج کو دیکھنے کے بعد فوراً گمراہی سے بچنے کا طریقہ اختیار کیا. چاند کے بعد تو فوراً بول دیا کہ میں اگر یہ نہ کرتا نا, میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں لوگوں میں شامل ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة, پس جب دیکھا اس نے سورج کو چمکتا ہوا, قال ھذا ربی, تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے. یعنی آپ دیکھیں سورج کیا کس چیز کی علامت ہے؟ گلیمر کی. ہیرو ایک چیز ہے نا, ہیرو ورشپنگ کی جاتی ہے, گلیمر, طاقت. تو ہر طاقت کو بھی فنا آنی ہے, کتنی چمکتی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے, آج اوپر ہے تو کل نیچے آ جاتی ہے. تو ہر چیز جو دنیا میں ہمیں بہت زیادہ گلیمر کا باعث دکھ رہی ہے یا طاقت کا سبب وسیلہ دکھ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ بھی کیا ہوا, فلما افلت, پس جب وہ بھی ڈوب گیا, قالا, تو اس نے کہا یا قومی, اے میری قوم, انی بریء مما تشرکون, بے شک جو شرک تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں. تو گویا تاروں کی طرف انہوں نے ابھی ایسے شرک سے برات کا اظہار نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ پتا تھا کہ اس وقت اگر میں ایسے بول دوں گا تو بہت زیادہ شدید مخالفت ہو جائے گی. علم نجوم کو بہت مانا کرتے تھے, وہ علم تھا ان کے پاس, لیکن سورج اور چاند کے بعد پہچان لینے کے بعد پھر انہوں نے صاف شرک سے برات کا اظہار کر دیا تھا. کیونکہ ننار میں نے آپ کو بتایا نا دیوتا تھا, شماس دیوتا سورج کا دیوتا تھا, تو فوراً انہوں نے اٹھ کر اس بھرے ہوئے معاشرے کے اندر شرک کا ابطال کیا اور توحید کا اعلان کیا. توحید کا اعلان کیا اور یہ کہا میں اس شرک سے بری ہوں جس کو تم پوجتے ہو, جو شرک جس میں تم مبتلا ہو میں اس سے بالکل بری ہوں. اس کے بعد ان کا دل مطمئن ہو گیا. اس کے بعد ان کا دل مطمئن ہو گیا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں ان کو چیزیں دکھایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی بہت گلٹرنگ چیز, بہت پرومیننٹ چیز جس کو لوگ کاپی کر رہے ہوں, ان سے بھی انہوں نے بیزاری ظاہر کر دی. آگے کیا کہا, انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض, کہ بے شک میں نے یکسو ہو کر, والارض حنیفا, یعنی یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے, اور وما انا من المشرکین, اور میں ہرگز بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو گویا اٹھ کر انہوں نے اعلان کیا, اور یہ بات ان کی جو ہے یہ دعا کے طور پر بتا دی گئی ہے کہ میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ کہاں کر لیا ہے, اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے, اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے, جس نے یہ سورج بنائے, جس نے یہ چاند بنایا, جس نے یہ تمام مخلوقات بنائی. ہر چیز جس کو تم پوجتے ہو, جس کو تم اپنا معبود بناتے ہو, میں ان سے بری ہوں, وہ شرک کرنے والوں میں میں شامل نہیں ہوں. جب بھی کوئی اس طرح کا کلمہ پکارے یا علی الاعلان اٹھ کے اپنے خاندان میں اس طرح کی بات کرے,
تو کیا اس کا خاندان اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اگر میں مر گئی تو سب اگر بخشش کی دعا پڑھنے لگ گئے تو ہمارے خاندان والے تو اٹھ کے چلے جائیں گے. خاندان والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نہیں کرتے نا. معاشرے کے اندر اسی طرح پھیلی ہوتی ہیں چیزیں, بدعات, غلط رسوم و رواج, اور اس کے خلاف اٹھنا مذاق نہیں ہوتا. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. لیکن جب انہوں نے وہی بات کی نا کہ گر ہے بت جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ, تو ہر طرف بتوں کو پوجنے کا معاملہ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا اور ہر چیز سے بری کر دیا اپنے آپ کو, اور اٹھ کر یہ کلمہ حق پکارا. تو ان کی قوم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوگا. ان کی قوم بھی ان کے خلاف اٹھ گئی ہے نا. بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والا معاملہ تھا یہ. آسانی سے تو ایکسیپٹ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے بولا تھا مکہ کے اندر, تو کیا مان لیا تھا سارے مکنز نے؟ نہیں مانا تھا نا. سچا جاننے کے باوجود بھی نہیں مانا تھا. انانیت آڑی آ جاتی ہے, بڑا کچھ آڑے آ جاتا ہے. تو پھر ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا تھا. حاجہ قومہ, اس کی قوم اس کے ساتھ جھگڑنے لگی. سب خلاف ہو جاتے. قال, تو انہوں نے کہا اتحاجونی فی اللہ, تم اللہ کے بارے میں مجھ سے لڑتے ہو. وقد ہدانی, اور حالانکہ اس نے تو مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف, اور میں نہیں ڈرتا, ما تشرکون بہ, جو تم شرک جن چیزوں کے ساتھ کرتے ہو, الا ان یشاء ربی شیئا, ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو پھر وہ ضرور ہو سکتا ہے. وسع ربی کل شیء علما, کیونکہ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. افلا تذکرون, افلا تتذکرون, پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے, ہوش میں نہیں آؤ گے؟ تو گویا انہوں نے صاف بات یہ بتا دی کہ تم مجھ سے لڑتے ہو, حالانکہ اللہ نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے. مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ تم ان سے تو ڈرتے نہیں جن کے بارے میں تم شرک کرتے ہو, حالانکہ تم اسی کے بارے میں لڑتے ہو جو مجھے ہدایت دے رہا ہے. اللہ نے تو ایسی کوئی دلیل اس کے لیے نازل نہیں کی, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم بھی رکھنے والا ہے, جاننے والا ہے. تو اللہ کو اپنا معبود بناؤ, اللہ کو معبود برحق بناؤ. تم کیوں مختلف چیزوں کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہو, ان کو اپنا الہ مانتے ہو؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, یہ بڑا مشکل کام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کلمہ حق بلند کیا, ساری قوم ان کے درپے ہو گئی, لڑنے لگے ان کے ساتھ, ان کے جان کے درپے ہو گئے. حتیٰ کہ انہوں نے ایک دن اٹھ کے پہلے تو اپنے والد کو کہا تھا, آزر کو یعنی چچا کو, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, جب وہ نہ مانے تو ایک دن اسی طرح سے وہ جا رہے تھے ایک میلے میں, تو وہ آگے سے کہنے لگے چلو ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نگاہ ڈال کے کہا, یہ سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں, یہ کہا کہ ستاروں کی چالوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی اگر میں جاؤں گا. ایک امپریشن دیا. تو آج یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجھے جانا نہیں چاہیے, کیونکہ لوگ ستاروں کو مانا کرتے تھے. سارے لوگ چلے گئے بتوں کے آگے, اپنے اپنے کھانے پینے جو نظریں نیازیں تھی وہ لگ کے چلے گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا. کسی چیز کی محبت ان کے اوپر حاوی نہیں تھی. کس کی محبت حاوی تھی؟ اللہ کی, صرف اللہ کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا معاملہ انہوں نے کر کے ایسے دکھایا کہ تمام کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور صرف ایک بت, بڑا بت جو تھا, اس کو گردن پہ کلہاڑی رکھ دی. ان کو یہ بھی تھا کہ ان کے والد ان کو نکال دیں گے. گدی نشینوں کا کانسیپٹ بھی تھا کہ ان کے والد کی گدی ان کو ملنی تھی. تیسرا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہونا تھا کہ ان کو حکمرانی طبقے کے اندر ان کو حکمرانی سیٹ اور عہدہ مل جانا تھا. چوتھا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں نے ان کو
اذیتیں دینی تھیں، زد و کوب کرنا تھا، مار دینا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ان کے بتوں کو مار رہے تھے، تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسے کیا تو میرا والد مجھے آنکھ کر دے گا. ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ایسے کیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ میرے بستی والے مجھے یہاں سے نکال دیں. ہر چیز کا خوف تو تھا نا، لیکن انہوں نے کسی بھی خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کے دلوں میں اللہ کی محبت حاوی ہوتی ہے. اور جب شرک کے خلاف اور جب آپ کہہ لیجیے کہ اللہ کی محبت اتنی آ جائے تو اللہ تعالیٰ خود ہی وہ ہمت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ شرک کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے انسان. اللہ نے یہ قوت گویائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے خود عطا کی کہ اللہ ان کی زبان بن گیا، اور وہ یہ سارے مکالمے جو ہے وہ اپنے چچا کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، حتیٰ کہ نمرود تک کے ساتھ جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں آخر وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، تو اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک نہیں ٹھہراتے ہوئے ڈرتے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی سند ہی نازل نہیں کی. تو گویا مومن جو مسلمان ہے وہ بغیر سند کے کوئی کام نہیں کرے گا. ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، بغیر سند کے ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا. ہمارے لیے ہر عمل کی سند کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اگر وہ عمل قرآن میں ہے تو وہ سند ہے، اگر وہ عمل حدیث سے ثابت ہے تو وہ سند ہے، اس کے علاوہ سند نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے تو سند ہے، ادروائز کوئی عمل سند نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جس کے لیے اللہ نے کوئی سند ہی نازل نہیں کی، تم کیسے اس کے ساتھ اپنے شریک ٹھہرا سکتے ہو، اور میں بھی کیسے اللہ کو خدائی میں شریک ٹھہرا دوں. ہاں دیکھو فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن میں ہے، کون زیادہ حق پر ہے، کون امن میں ہے. تو گویا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ امن اسی کو نصیب ہوتا ہے جو صرف ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے. تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. جب آپ 6 لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے نا تو نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، کوئی بھی نہیں خوش ہوگا. لیکن اگر آپ صرف اللہ کو خوش کر لیں گے تو چاہے کوئی خوش ہو نہ ہو، اللہ تو خوش ہو گیا، تو یہی سب سے بڑا امن ہوگا. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض بھی کر دو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو تم سے راضی کر دے گا. ان کو بھی حضرت ابراہیم کو بھی ایسے ہی وہی آتی تھی. ہاں جی، حضرت ابراہیم کو ابھی تو اللہ ان کی زبان بنے ہیں، اللہ ابھی ان کی زبان بنے، ابھی ان کو وہی نہیں آ رہی. یس، یہی تو میں آپ کو اتنی دیر سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ اپنی سلیم فطرت سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں، وہ ایمان راسخ کر لیتے ہیں، شرک کے خلاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت کو حاوی کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ کو وحی نہیں آئی ہے، ابھی آپ نے اپنی جبلت سے پہچانا ہے، ابھی آپ نے حواس سے پہچانا ہے اور اپنی عقل سے پہچانا اللہ کو. وہی تو بعد میں آئے گی، وہی تو بعد میں آئے گی. تو اللہ پھر آپ کی زبان بنتے ہیں، آپ کو وہ قوت گویائی عطا کرتے ہیں کہ جو خود بخود چلتی ہے، توحید کی کے لیے چلتی ہے، شرک کو ختم کرنے کے لیے چلتی ہے. دل میں ہدایت ہوگی. اللہ آپ کی زبان بنتے ہیں. یہ جو باتیں بتا رہا ہے یہ کون بتا رہا ہے؟ اس کو ابھی کوئی وحی نہیں پہنچی اللہ کی، یہ اپنے والد سے بچہ باتیں کر رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے. اب دونوں فریقوں میں سے دیکھو کون زیادہ حق پر ہے، کون زیادہ سکون میں ہے. تم سکون میں ہو کہ میں سکون میں ہوں؟ کون کس کو آتی ہے ایسی باتیں؟ اسی کو آتی ہے جو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو، ہر محبت پر حاوی کرتے، کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرے. بیٹا ناراض ہو جائے گا، شوہر ناراض ہو جائے گا، میرے رشتے دار کیا کہیں گے، میری بیٹی کیا کہے گی، میری بہن کیا کہے گی، میری تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، میری دوستیں مجھے چھوڑ دے گی،
میرا شوہر مجھے ناراض ہوگا. اللہ کو راضی کرنا ہے. انہوں نے کس کو راضی کیا؟ اللہ کو. یہی سیکھنا ہے ہم نے یہاں سے. بہت سوچ وچار کے بعد جی ہر چمکنے والی چیز تو ختم ہے نا. ستارہ بھی ختم ہے, چاند بھی ختم ہے, سورج بھی ختم ہے. شاید اس انداز میں ہم نے پہلے کبھی نہیں سوچا ہوگا. ہم نے سوچا ہوگا ستارہ دیکھا تھا, چاند دیکھا تھا, پھر سورج دیکھا تھا. نہیں, یہ وہ چمکنے والی چیزیں جو ایک سے بڑھ کر دوسری طرح سے اٹریکٹیو تھی, ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی, ہمیں اپنی طرف لے کر جا رہی تھی, دنیا کی طرف انوالو اور انڈلج کرا رہی تھی, لیکن سب سراب تھا. محبت کس کی آنی چاہیے تھی؟ اللہ کی. کیونکہ اللہ کو فنا نہیں ہے, یہ سب یہیں پر رہ جائے گا. جو اللہ راضی تو سب راضی, اور جو اللہ ہی روٹھا تو سب کچھ روٹ جائے گا. تو یہی بات انہوں نے کہی, ان کو تو تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو دیکھو, جو میں کہہ رہا ہوں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. سمجھ لو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کی. کس چیز کی ملاوٹ؟ بظلم, ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, یعنی ایمان کے اندر کسی قسم کا شرک نہیں لے کر آئے. اولئک لہم الامن, یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. وہم مہتدون, اور وہ ہدایت پر ہیں. یعنی کہ توحید پر راسخ رہے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. تو وہی ہے نا, توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہتے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سمجھ آئی؟ یہ ہے کہ دو عالم سے خفا میرے لیے, اللہ کے لیے, چاہے دنیا بھر خفا ہو جائے لیکن اللہ کے لیے خفا کر دے. یہی توحید ہے اصل میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عمل کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا, یہ تھی ہماری حجت, آتیناہا ابراہیم علی قومہ, جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے اوپر عطا کی. حجت کیا ہے؟ لڑنے کی قوت اور طاقت, بیان کرنے کا انداز اور سلیقہ, جو کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. اللہ ان کی زبان بن گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ایسے بندے کو آزماتے جاتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کو مختلف باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, اور پھر وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو یہ کاموں میں لگ جاتا ہے, اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں راسخ کر کے, اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پہ حاوی کر کے چلتا ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زبان بنتے ہیں, جو سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. اللہ پھر ایسے بندے پر آزمائشیں ڈالتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اللہ نے ان کے لیے کیسے کیسے آزمائشیں ڈالی. اللہ نے ہر ہی محبت سے ان کو آزما لیا, ہر ہی محبت سے آزما لیا. وہ خاندان کی محبت, وہ گھر بار کی محبت, وہ کاروبار کی محبت, وہ بزنس کی محبت, وہ حکمرانی طبقے کی ایلیٹ کلاس کی محبت, وہ اپنے پیاروں کی محبت, وہ تمام گدی کی محبت, تمام محبتوں سے اللہ نے آزمایا. اور آخر میں کیا ہوا؟ وہ سب محبتوں کو انہوں نے کھٹائی میں ڈالا اور وہی کام کیا. انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور آخر کار کیا ہوا؟ نمرود کے سامنے پیش کر دیے گئے, ہے نا. نمرود کے سامنے جب پیش کیے گئے اور بتایا گیا کہ تو نے ان کو توڑا ہے, تو بولا اس کے بڑے سے ہی پوچھ لو, اسی نے توڑا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو جان کی آزمائش سے آزمایا گیا. قید کر دو اس کو, آگ جلاؤ. سارے لوگوں نے آگ جلائی, لکڑیاں اپنے پیارے گھر والے بھی لے کر آئے, اپنے گھر والوں نے بھی لکڑیاں لالا کے جمع کی. 60 فٹ اونچی منجنیق کے اوپر رکھ کر ان کو نیچے پھینکا گیا. سوچئے کہ کتنا اونچی آگ ہوگی, اتنی لکڑیاں. تو جو لوگ دین حق پر جم جاتے ہیں, اللہ کی محبت کو حاوی کر کے اٹھ جاتے ہیں, کلمہ توحید پکارتے ہیں, شرک کی نفی کرتے ہیں, تو ان کے خاندان والے ان کے
ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف لکڑیاں جمع کرتے ہیں، ان کو کہیں کا رہنے نہیں دیتے، تانے تشنے بھی آتے ہیں، ان کے خلاف باتیں بھی کی جاتی ہیں. ہماری اپنی پیاری سی ایک بچی ہوا کرتی تھی، اس کے گھر والے اس کے اتنے خلاف، اتنے اگینسٹ ہو گئے، کیسی کیسی بیچاری کی آزمائشیں آئیں. اور اس کو میں یہی تسلی دیتی تھی کہ حضرت یوسف کو بھی تو ان کے بھائیوں کی طرف سے یہ آزمائشیں آئی تھی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو ان کے پیاروں نے ہی آگ کے لیے لکڑیاں جمع کی تھی نا. تو کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے اگر آپ کے اپنے بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائیں. تو دین حق پہ چلنے والوں کے اگینسٹ ان کے اپنے ہوتے ہیں. سب نے آگ جلائی، اور جب ان کو آگ پہ ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے اور آ کے کہا تھا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ اگر کہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ نئی لوگوں کے اوپر پہاڑ کو فرشتے کو حکم دوں کہ الٹ دے. تو انہوں نے کہا یہ مجھے بتاؤ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں تھا. ابھی ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت. انہوں نے کہا ہاں. تو بس پھر تم ہٹ جاؤ میرے اور اللہ کے راستے. یہ تھا ان کا اعتقاد اور ایمان. انہوں نے جان کی پرواہ بھی نہیں. جب ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا سا بھی تکلیف آنے دیں گے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کی. تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشان ہو کے چھوڑنا نہیں ہے، جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہر انسان کے لیے اس میں سے بہت بڑے بڑے اصول نکل رہے ہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے. دین حق پر چلنے میں مشکلات آئیں گی، اللہ دیکھ رہے. جمے رہیے، ڈٹے رہیے، کرتے رہیے، اللہ آسانیاں کریں گے یقیناً انشاءاللہ. اور پھر جب ایسے ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گلو گلزار کیا، وہ وہاں سے باہر نکل آئے. اب آزمائش آ گئی راستے کو چھوڑنے کی، اس جگہ کو چھوڑنے کی. جلا وطن کر دیے گئے، ملک بدر کر دیے گئے، سارے اپنے پیارے چھوڑ کر لات مار کے نکل جاتے ہیں فلسطین کی طرف چلے جاتے. کتنی عمر تھی؟ 20 سال کی اس وقت عمر ہے، 20 ایئرس. اس کے بعد نکل گئے ہیں سارا، حضرت ان کی کزن اور حضرت لوط علیہ السلام کے بھتیجے. یہ 2 لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے. یہ لوگ نکل جاتے ہیں، فلسطین میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اب کیسے زندگی گزاری، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہسٹری خاموش ہے، اس کے بارے میں نہیں ملتا. اس کے بعد اللہ نے پھر آزمایا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑھاپے کی 85 ایئرس میں اب آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے پھر آزمایا. اور پھر کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے کیا آزمایا تھا کہ لے جاؤ اس کو اور جا کر میرے گھر کی تعمیر کے وادی غیر ذی زرع میں وہاں پہ جا کے اس کو چھوڑا. وہاں جا کے چھوڑ آتے ہیں، اور پھر وہاں پہ 3 دن خواب آتا ہے کہ اس کو ذبح کر رہا ہوں. اور وہ جا کے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلاتے ہیں، چھری چلا کے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، لہٰذا کر دیجئے آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل کا یہ جواب تھا. اور حضرت ابراہیم نے اس آزمائش میں بھی پورا اتر کے دکھایا کہ اللہ کی محبت پر اب میرے بیٹے کی محبت بھی قربان. سبحان اللہ. پھر اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. تجھے میں فاتمہن جب ہو گیا نا، ہر آزمائش پہ تو میرے پورا اتر گیا. تجھے میں نے پہلے خلیل اللہ بنایا تھا، اب تجھے میں کیا کر رہا ہوں؟ انی جاعلک للناس اماما. ساری انسانیت کے لیے امام بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. نرفع درجات من نشاء. اللہ فرماتے اسی طرح ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم. بے شک تیرا رب حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. اللہ کے ہر فیصلے میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ جاننے والا ہے. ابھی یہیں پر ختم نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ. نسلوں کی نسلیں اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے. یہ کام کرنے والے کے لیے اللہ نسلوں کی نسلیں 7 نسلوں میں نیکی رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. پھر ہم نے اس کو عطا کیا اسحاق بھی، پھر یعقوب علیہ السلام بھی. اور کُلًّا هَدَيْنَا. ہر ایک کو ہم نے ہدایت دے دی. سبحان اللہ. ایک انسان کا یہ رویہ کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ جب اس کے رب نے اس کو کہا فرما بردار ہو جا،
قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں رب کائنات کے آگے فرما بردار ہو گیا. کیا یہ تو کیا وہ ہر محبت اللہ کے آگے ہیچ ہے اور قربان ہے. انہوں نے کر کے دکھایا. اللہ نے ان کے لیے کیا کیا ریوارڈز دنیا میں بھی عطا کیا اور آخرت میں تو کیا اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا. اللہ نے اسی لیے کہا یہ کام اس سے پہلے چونکہ نوح علیہ السلام نے کیا تھا، اس لیے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے یہی کیا تھا. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی اور اس کی ذریت کو بھی میں نے ہدایت دی تھی. یعنی اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا تھا. اور پھر چونکہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کے بعد بارے میں آگے بتایا کہ داؤدا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسیٰ و ہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی کل من الصالحین، ہر ایک ان میں سے کیا تھا؟ نیک تھا. اللہ نسلوں میں نیکی رکھ دیتے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی چن لے، اللہ ہماری اولادوں کو چن لے، اللہ ہماری ذریت کو چن لے، اللہ ہماری ذریت ہماری نسلیں نیک کر دے، تو کیا کرنا ہے؟ دین حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، توحید کو اپنے اندر راسخ کر لینا ہے، اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر حاوی کر لینا ہے، اپنے اعمال میں حسن پیدا کرنا ہے، اپنے پیاروں کو برے انجام سے ڈرانا ہے اور شرک کا ابطال کرنا ہے. ہر طرح کا معاشرے میں پھیلا ہوا شرک ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اٹھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ہر ایک کو ہم نے عالمین میں، جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی تھی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یعنی ان کے آبا کو بھی اور ان کی ذریت یعنی نسلوں کو بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں کو بھی. سبحان اللہ. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا ان کو. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی دے دی تھی. سمجھ آ گئی؟ اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر شرک کر لیتے وہ لوگ تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال ان کے ساتھ رائگاں ہو جاتے، ضائع ہو جاتے. سارے اعمال ان کے لیے رائگاں ہو جاتے، ضائع ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی. اللہ ہم اگر چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے چن لے، ان سے دین کے علم برداروں والے انبیاء کے وارث بنا کے کام لے لے، تو پھر ہمیں اپنے رویے کو ایسا بنانا ہوگا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پس اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کون؟ ہؤلاء، یہ لوگ، یعنی اگر یہ لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، تو پھر ہم نے وکیل بنا دیا ہے اس کو، قومن، اس کا، کس کو؟ قومن، ایک ایسی قوم کو، لیسوا بہا کافرین، جو اس کے منکر نہیں ہے. یعنی اگر اس بات کو لوگ ماننے سے انکار کریں گے تو ہمیں پرواہ نہیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے انکار کرنے والوں سے ہٹا کر یہ نعمت ان کو سونپ دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہے، جو مان کر چلتے ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ نعمت ہٹا کے کس کو دے دی تھی؟ بنی اسماعیل کو دے دی تھی. اللہ نے وہاں یہ معاملہ کیا تھا. اگر آج ہم بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے تو اللہ یہ نعمت ہمارے اندر، ہماری نسلوں میں بھی ڈال دے گا. اور اگر ہم اس سے انکاری ہوں گے تو اللہ ہم سے یہ نعمت ہٹا کے کسی اور کو دے دے گا. اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو چن لے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. فبہداہ مقتدی،
بس ان کی ہدایت کی تم اقتدا کرو، پیروی کرو، جیسے ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی اسی طرح تم بھی اس ہدایت کی پیروی کرو۔ قل ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے۔ اللہ ان باتوں سے ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ رویے ہمیں بھی سکھا دے، اور اللہ یہ ابراہیم کا سا ایمان ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ یہ ایمان ہماری اولادوں میں بھی راسخ کر دے، اللہ ہمارے اولادوں کو بھی نمازی بنا دے۔ آپ یاد رکھیے گا یہ جو سارے انبیاء کا تذکرہ آیا، یہ یا تو کسی کے بھائی تھے یا کسی کی بھتیجے تھے یا کسی کے رشتہ دار تھے یا چچا تھے یا کچھ اس طرح سے، لیکن اولادوں کی اولادوں میں سے 7 نسلیں ایسی آتی ہیں جس میں یہ جو ہے نا علم ٹرانسفر ہوتا چلا گیا، اور ابھی بھی ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی ہے کہ جو یہ علم جو ہے یہ صرف انہی کے اندر کیوں ٹرانسفر ہوا، باقیوں کے اندر کیوں نہیں ہوا؟ حضرت یعقوب کے تو اور بھی بہت سارے بیٹے تھے نا، حضرت یوسف کے اندر ہی کیوں ہوا تھا؟ وہ بہت اچھے 10 تھے، پھر 11ویں یوسف، 12ویں بنیامین، سب کو یاد ہے نا؟ 10 بیٹوں کو تو نبوت نہیں ملی تھی، شروع سے نیچر وائز بہت اچھے تھے، یہ سلیم فطرت تھے۔ آگے پڑھیں گے ہم، یہ ان لوگوں کو یہ نبوت ملتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ملتی ہے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اپنی اولادوں کو نمازوں کی پابندی پر لگا دیں۔ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں پھر کچھ ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا۔ تو جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا تھا وہ ناخلف رہے، وہ ان کو نبوت سے ہٹا دیا گیا، لیکن جو اسی روش پر برقرار رہے، نمازوں کو قائم کرتے رہے، آخرت کا خوف اور اللہ کے اوپر ایمان راسخ تھا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، موجود ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی روش برقرار رہتی ہے، ان کے اندر یہ چیزیں ٹرانسفر نسلوں میں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو دین کا علم بردار، دین کا مجاہد، اسلام کا علم بردار بنائے۔ اللہ ہمارے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی کوتاہی سب سے ہوتی ہے، ہم سب بھی انسان ہیں، اللہ تمہاری کوتاہیوں پر صرف نظر فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخشش کلی عطا فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انگلی پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ یہ جو ریوارڈز آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے لیے رکھے تھے، اللہ ان ریوارڈز کا ہمیں بھی حقدار بنا دے۔ اللہ نمازوں کو قائم کرنے والا بنا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا، قرآن کو اپنا دوست بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے زندگی بھر ہدایت لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس کو ہمارا اور ہماری اولادوں کا دوست اور ساتھی بنا، اور اللہ اس کے احکامات ہمارے جسموں میں، روحوں میں داخل فرما کے اللہ اعمال سے چھلکا کے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ یہ ہمارے جسم کا حصہ بنے ہیں، وجہ اس کے کہ یہ ہمارے اندر سے آ کر نکل گئے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کو ہمارے لیے بوجھ نہ بنانا، اللہ اس علم کو عمل میں ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دنیا کے اندر آپ ہمیں اپنی پہچان کی نشانیاں دکھاتے ہیں، اپنے کرشمے دکھا کے ہمارے اندر یقین راسخ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں یقین راسخ کر دیجئے، اللہ ہمیں اس بات کا یقین دلوا دیجئے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی مختار کل ہیں، آپ ہی کل کائنات کے مالک ہیں، اور آپ ہی احکم الحاکمین ہیں، اور آپ ہی بہترین حکیم اور علیم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک کے بھی، ہمارے ملک کے حامی اور ناصر اور نگہبان ہو جا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، پاکستان کو بھی اسلام کا قلعہ بنا اور اس کو عزت عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو بچے امتحان دے رہے ہیں، جن کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ ان کو امتحانوں میں بہترین کامیابیاں نصیب فرما، اللہ ان کو پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ فرما کے اللہ ان کو اعلیٰ کامیابیاں دنیا اور آخرت کی نصیب فرما۔
माओं की आंखों को ठंडा फरमा, जिनके घर बसे नहीं अल्लाह उनके घरों में उनके रिश्ते पहुंचा के अल्लाह उनकी वालिदैन की आंखें ठंडी कर और उनके कंधों से ये बोझ उनको बेहतरीन तरीके से अदा करने की भी तौफीक नसीब फरमा। ये बोझ उनके कंधों से उतार दे और अल्लाह जिनके बच्चे शादीशुदा हैं उनको अपने घरों में खुशियों के साथ आबाद और खुशहाल रखना। अल्लाह सुब्हाना ताला जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था, आप अलीम बिज़ाति सुदूर हैं, आने वाले तमाम लोगों की तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे और अल्लाह हम सबको सेहत अता फरमा। अल्लाह सेहत अता फरमा, इस गर्मी को तोड़ दे, इस गर्मी को तोड़ दे और अल्लाह सुब्हाना ताला आसानी के मामलात फरमा। अल्लाह ये गर्मी जहन्नुम की तपिश और हरारत की वजह से है, अल्लाह इस गर्मी को तोड़ दे। अल्लाह ये गर्मी हमारे अमाल के वबाल के ऊपर है, अल्लाह हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर से इस गर्मी के असरात को दूर करके अल्लाह मौसम को खुशगवार और ठंडा कर दे। अल्लाह खैर की बारिश बरसा दे, अल्लाह खैर की बारिश बरसा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। रब्बना बिजाल हाज़ल बलद आमिना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन।